جو خالق ہے اس کا جو تصور ذہن میں آنا چاہیے وہ آنے کے بجائے وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے. تو اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں بڑا اہم ویسے سوال ہے، اٹھنا چاہیے ذہن میں یہ سوال کہ، اور یہ بڑا ایک طرح کا ڈائلیما ہے کہ آپ قرآن مجید تو بہت واضح طور پہ یہ بات کہتا ہے کہ آسمان زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور ان کے مشاہدے سے اللہ تک پہنچنا چاہیے. تو بلکہ زمین کی چیزیں بھی جیسے بیان کی، اونٹ کو بھی دیکھ کے اللہ تک پہنچ جانا چاہیے، پتے کو بھی دیکھ کے اللہ تک پہنچ جانا چاہیے. جو بھی اللہ نے انسان کا میکینزم سوچ کا بنایا ہے اس سے یہ نتیجہ برآمد ہونا چاہیے. ظاہر خالق کا یہ کہنا ہے، اور آج کا انسان اس سے لاکھوں گنا زیادہ دیکھ رہا ہے جو کبھی انسان نیکڈ آئی سے دیکھتا تھا. ویسے بھی اس کا مشاہدہ بڑا محدود تھا کہ زیادہ سفر بھی نہیں کرتا تھا آدمی، وسائل نقل و حمل ہی نہیں تھے کہ سفر زیادہ کرتا. تو اس کے باوجود وہ تو اللہ تک پہنچتے تھے لوگ، اس وقت ایسے اولو الالباب ہوتے تھے جو اللہ تک پہنچتے تھے. اور آج کا انسان اتنا زیادہ مشاہدہ کرنے کے باوجود، گلیکسیز اینڈ گلیکسیز دیکھنے کے باوجود وہ خالق کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا. تو اس کی جو ایک ظاہری وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے کہ فلڈ آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ اسی میں بندہ کھو کے رہ جاتا ہے. اسے یہ سوچنے کی، اسے لنک کرنے کی، اس سے پیچھے جانے کی، یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اس تیزی سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اس پر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ جیسے آتا ہے نا علم نافع اور علم غیر نافع، تو معلومات کا اس طرح کا بہاؤ غیر نافع ہو گیا ہے. اس سے بد ہضمی فکری بد ہضمی واقع ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ الٹے دہریے ہو گئے. اچھا وہ میں پچھلے دنوں کسی کا کوئی وہ مضمون تھا، میں نے دیکھا، اس میں بڑی دلچسپ بات آئی تھی کہ جی ایک سوچئے کہ دنیا میں یعنی کائنات میں کہیں اور بھی مخلوق کوئی رہتی ہوگی، ایک مفروضہ ہے کہ شاید کچھ لوگ رہتے. تو یہ جو ہم اسپیس میں چیزیں بھیج رہے ہیں نا، جو مختلف سیارے بھیج رہے ہیں، مصنوعی سیارے، کچھ اور ہم اپنے سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں جو بھی، تو یہ کبھی ان کے مشاہدے میں آئیں گے تو انہیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ کوئی اور لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں، کائنات میں رہتے ہیں. اچھا یہ اب دیکھیں اتنی سمجھ تو ہمیں آ رہی ہے کہ جب ہماری بنی ہوئی شے کو کوئی دیکھے گا تو وہ ہم تک پہنچ جائے گا. لیکن پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اتنی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے اس تک کیوں نہیں پہنچتے. تو یہ بس یعنی ظاہراً ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو فلڈ آف انفارمیشن ہے نا اس نے اپنی گرفت میں لے لیا اور پیچھے بندہ نہیں جا سکتا. اور باقی اگر آپ ذرا اسے دوسرے انداز میں دیکھیں، جیسے کہ قرآن مجید نے بعض چیزیں نقل کی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دل پہ مہر کر دیتا ہے تو پھر یہ مشاہدات انسان کے کچھ کام نہیں آتے، پھر معجزات سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اب وہ مہر کرنے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، اس میں جو بھی حق منکشف ہو چکا ہوتا ہے، پھر جان بوجھ کے جب انسان اس کو رد کرتا ہے تو پھر اللہ مہر بھی کر دیتا ہے. یہ پھر بڑے خطرناک نتائج تک بات پہنچتی ہے. اگر اس رخ سے آپ اگر جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ سارے صرف ان لوگوں کے ذریعے سے ہی سائنسی ترقی یا ان لوگوں ہی کو چانس دیا جاتا ہے جو پہلے اپنے مرید بنا لیے جاتے ہیں شیطانوں کی طرف سے، تو تاکہ وہ دنیا کے سامنے کوئی ایسی حقیقت نہ بیان کر دیں کہ جس سے لوگ ایمان کی طرف جائیں. تو یہ جیسے ہوتا ہے نا کنٹرولڈ ڈیموکریسی فوجی لے کے آتے ہیں، تو یہ ایک ریسرچ تو ہے لیکن اس کے اوپر بڑا چیک ہے، اور وہ چیک ہے ان شیطانی طاقتوں کا تاکہ بات باہر نہ نکلے. تو یہ ذرا تھوڑی چونکہ ذرا کانسپریسی قسم کی چیز بن جاتی ہے، تو اس کو ایک طرف رکھیں. ظاہری بات اگر آپ کریں تو وہ وہی بنے گی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. قرآن مجید اولو الالباب کی ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے. اولو الالباب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جہاں تک لفظی مطلب ہے بہت سادہ ہے، عقل مند. لب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو اصل وہ جو گری ہوتی ہے اس کی مغز جو ہوتا ہے وہ لب ہے، اس کی جمع الباب ہے. تو اولو الالباب لب والے یعنی عقل والے، عقل مند. ٹھیک ہے جی. انسان کا لب اس کا دماغ، یہ لب اس کی یعنی مغز اس کا یا اس کا دماغ. تو جو عقل سے کام کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو جذبات پر نہیں چلتے، جہالت پر نہیں چلتے، بلکہ ریشنل ایک اس کا رکھتے ہیں جو بھی موقع غور و فکر کرتے ہیں، اور اس میں اپنے تعصبات کو آڑے نہیں آنے دیتے. یعنی آپ کے خیالات کی پیورٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی سے آلائش ان کے ساتھ کوئی ملاوٹ شامل نہیں ہو، یعنی آپ کے مفادات، آپ کے
تعصبات، آپ کے جو بھی روایات، اس سے اوپر اٹھ کر یعنی ایک غیر مقلد سوچ کے حامل ہوں، غیر تقلیدی سوچ کے حامل ہوں، آزاد خیال ہوں۔ آزاد خیال وہ اس معنی میں نہیں کہ ہر بند سے آزاد ہوں، جی نہیں، اباحیت مراد نہیں ہے، یعنی ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے اسی ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، وہ خود سے سوچتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہے، اس کے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایک غیر تقلیدی سوچ رکھنے والا آدمی، کہ معاشرے کے ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتا، اسے وہ فقہ والی تقلید کے معنوں میں نہ لیا جائے۔ تو معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کو اولو الالباب کہا گیا، جو خود سے سوچ سکتے ہیں، جو اپنے بل پر کھڑے ہو سکتے ہیں، جو اپنی سوچ پر کھڑے ہو سکتے ہیں، جو ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتے، جو پہلے سے چلتی روایت کے پیروکار نہیں ہوتے، اندھے بہرے ہو کے اپنے معاشرے کے چلن پر نہیں چلتے، ان کو کہا گیا پھر اولو الالباب۔ ٹھیک۔ غزوہ احد کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے، چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل تبصرہ بھی کیا ہے اور پھر مسلمانوں کو ایک تسکین دلائی ہے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے، تم ہمت نہ ہارو۔ تو اس حوالے سے سوال آیا ہے کہ من بعد وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی کہ تم نے نافرمانی کی اس کے وہ چیز دیکھنے کے بعد جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس پر سوال یہ آیا ہے کہ عام طور پر جو اس کا مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ من بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی جس چیز کو دیکھا تو وہ چیز مال غنیمت تھی، لیکن آپ نے اس کو فتح سے تعبیر کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا آپ نے اس کو فتح سے کیوں تعبیر کیا، یعنی مال غنیمت کیوں نہیں؟ دیکھیں، فتح سے تعبیر کرنا اس لیے کیا، اس کے دلائل دیے ہیں، یعنی میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید نے فتح کو وہ شے کہا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سورہ صف کا حوالہ دیا کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اللہ کے ہاں اس چیز کا درجہ دوسرا ہے جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی نصرت آئے اور ہمیں جلدی فتح حاصل ہو جائے۔ تو بالکل یہی صیغہ بھی یہی استعمال ہوا ہے، پورا یعنی تحبون ہی آیا ہے، تو اس تحبون کو اٹھا کے یہاں رکھ رہے ہیں، تو مطلب کیا بنے گا؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا نصر اللہ کی آ گئی نصرت، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یعنی وہ نصرت کا وعدہ اللہ نے تم سے پورا کر دیا تھا، تو وہ نصرت انہوں نے دیکھ لی وہاں پہ۔ اچھا، ظاہراً شکست بھی کافروں کو ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، تو اس لیے یعنی یہ کوئی اپنے پاس سے کی ہوئی بات نہیں ہے، یا کسی جو بھی کچھ اس وقت یہ ایشو بنا ہوا ہے تو اس کے رد میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اپنے بیان سے ایک ثابت شدہ بات ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں جس نے یہ بات کی ہے، یہ مفسرین ہمارے دور کے تو بہت سے مفسرین نے یہ بات کی، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اسرار احمد جو یہ کرتے تھے، اس کے علاوہ مولانا امین حسن اصلاحی نے کی ہے، عبد الماجد دریابادی نے کی ہے۔ تو یہ کوئی یعنی ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک اچانک آج کے حالات میں کوئی بن گئی ہوئی رائے ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہے۔ البتہ ایک بات ہے اس میں یعنی بیان کرتے ہوئے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یار مخاطب کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کوئی دور کی کوڑی آئی ہے، اور میرا خیال ہے سوال اٹھا بھی اسی لیے کہ بھئی دل مطمئن نہیں ہوا اس بات پہ، شاید ہو سکتا ہے۔ جی، مطلب دلیل تو نظر آ گئی یار کچھ نہ کچھ ہے، اب چلے میں نے اس میں اضافہ بھی کر دیا، تو وہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِی کی کیفیت نہیں ہوئی، جو بھی ایک ہو جاتا ہے ایسے۔ تو اچھا، اس میں ظاہر ہے انسان ایک ہی طرح سوچتے ہیں، ہم بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت پڑھیں تو پھر وہ مال غنیمت والی بات کی تائید ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں تو آیا نا ما تحبون، تو منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرہ، اب اس کو اس کے ساتھ جوڑیں تو پھر بھی ہماری سطح کے مطابق یہی سمجھ میں آتی ہے یار یہ تو مولوی صاحب نے لمبی چھوڑی ہے، وگرنہ یہ بنتا مال غنیمت ہی ہے، یعنی ذہن میں آ جاتی ہے بات۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اگر اسے تھوڑا سا اس طرح سمجھ لیں، دیکھیں کہ آپ ایک جماعت کا تصور کریں جس نے ماریں کھائی ہیں، ایک ایک فرد نے مار کھائی ہے، تپتی ریت پہ لٹائے گئے ہیں، ان کے جسموں پر انگارے ڈالے گئے ہیں، تو چربی گلنے سے انگارے بجھیں کسی نے نہیں ہٹائے۔ اب یہ ایک جماعت ہے، اس طرح کے لوگوں کی ایک جماعت ہے
جن لوگوں نے ان پر یہ ظلم کیے ہیں ان ظالموں پر ان کے ہاتھوں ایک چرکا بدر میں لگ چکا ہے. تھوڑا دل کو یشف صدور المومنین کی کیفیت پیدا ہوئی, کوئی دل ٹھنڈے ہوئے ہیں, کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ چلیں جی ہم نے ان کو ایک چپیٹ تو اچھے والی ماری ہے, لیکن ابھی پوری طرح تسلی نہیں ہوئی ہے. وہ اگلے سال پھر کیوں آنے کی پوزیشن میں, یعنی ابھی ان کی خودی مری نہیں ہے, ابھی خودی زندہ ہے. وہ چیلنج کر کے گئے اگلے سال پھر آئیں گے, اور آ گئے ہیں, اور بڑے لشکر 3000 کے اب پوری طاقت لے کے آئے ہیں. آج اگر ان کا سر کچلا جاتا ہے نا تو یہ آپ کی ایک کامل فتح ہے. تو جس فتح کے لیے آپ نے 15 سال 17 سال انتظار کیا ہے, وہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, جس فتح کے لیے آپ نے انگارے جسم پہ جھیلے ہیں, جس دن کو دیکھنے کے لیے آپ نے اتنے ظلم سہے ہیں, وہ دن جب آپ کے سامنے نظر آئے گا تو آپ ٹیکری پہ چڑھے بیٹھے رہو گے. یہاں ایک وکٹ گرتی ہے تو لانگ آن سے بندہ دوڑتا ہو, مڈ جو سینٹر آف دا وکٹ آ جاتا ہے, اور وہ بے اختیار آتا ہے اپنے ساتھیوں کو جفا ڈالنے کے لیے. کسی کروشل ٹائم پہ خاص طور پہ جب ایسا ہوتا ہے نا, کوئی بڑا میچ پھنسا ہوا ہے, پارٹنرشپ لگی ہوئی ہے, اور آپ کے بیسٹ بالر نے آ کے آپ کو بریک تھرو دے دیا ہے, وہ کیسے بے ساختہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. وہ کوئی صرف دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں فٹ بال میں بھی دیکھیں, جب گول کوئی ایسے 10 منٹ رہ گئے, میچ برابر چل رہا ہے, سیمی فائنل اور گول ہو گیا ہے, تو وہ تو کمنٹیٹر بھی چل رہا ہو جاتا ہے, اور سارے اس کے آ کے اوپر کس طرح چڑھ جاتے ہیں. تو یہ در حقیقت ایک بے ساختہ عمل ہے جب آپ فتح کو دیکھتے ہیں تو, اور اتنے عرصے کی کامیابی کے بعد دیکھتے ہیں. میں نے یہ نظارہ, یعنی یہ تو میں نے آپ کو مثالیں عام لوگوں کے اعتبار سے دی ہیں کہ اگر اس پر قیاس کر کے سمجھنا چاہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی, لیکن یہ کہ میں نے یہ یعنی نظریاتی لوگوں کا یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ 1988 کی بات ہے, قاضی حسین احمد صاحب نئے امیر بنے تھے جماعت اسلامی کے. تو جیسے نیا امیر آ کے نیا جوش پیدا کرتا ہے, وہ ایک ہوتا ہے نا, یعنی مومنٹم دیتا ہے تحریک کو. تو انہوں نے ایک کاروان دعوت و محبت نکالا. تو ہمارے علاقے سے جو ایک رکن جماعت تھے, بزرگ تھے, شاید 70 کے آس پاس, انہوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی. اب 88 آ گئی. وہ جو ہوتا ہے نا کہ یعنی اسلام غالب ہو جائے, ایک کتنا آدمی کے اندر ایک وہ ہو گئی شوق اور جذبہ اس کا. تو وہ مایوسیاں, غالب تو نہیں ہو رہا نا, وہ 70 کے الیکشن بھی ہار گئے, پھر آگے بھی کچھ نہیں, غالب نہیں ہو رہا. تو اب وہ جب وہ کاروان دعوت و محبت چلا تو وہ شریک ہو گئے یہاں سے نا, پنڈی سے اس کے ساتھ. وہ کراچی پہنچا, میں کراچی تھا. کراچی میں ان کے دو جیسے کامریڈ ہوتے ہیں نا, ہمارے گاؤں کے ہی, وہ دوسرے وہ کراچی میں تھے, یعنی میں اور وہ ساتھ تھے وہاں پہ. اچھا. تو جب یہ کاروان وہاں پہ پہنچا نا, لانڈی قائد آباد میں قاضی صاحب نے جلسہ کیا. اب یہ دونوں آپس میں ملے. اب آپ سوچیں کہ یہ 6-7 دن اس کاروان میں رہے ہوں گے نا, ظاہر یہاں سے چلتا ہوا وہاں تک پہنچا. یہ اس عرصے میں ان پہ بمبارمنٹ وہی تقریروں کی بھی ہو رہی ہے, وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں, تو انہیں تو لگ رہا ہوگا کہ فتح آ گئی, بس اب اسلام آ رہا ہے. تو وہ جس جوش میں تھے, جس جذبے میں تھے, جب دونوں کی ملاقات ہوئی نا تو ایک گلے ملے, اور گلے ملے تو آنکھوں میں آنسوں کی لڑی لگ گئی. اب مجھے سمجھ نہیں آئی یہ رو کیوں رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی جلدی, لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا بعد میں یہ کہ وہ جو ان کے اندر ایک خوشی تھی, جو انہیں ایک نظر آیا کہ ہمیں اب فتح حاصل ہونے والی ہے, منزل اب دور نہیں ہے, اب منزل آئی کہ آئی. جو بھی اس کاروان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ذرا موٹیویشن دینی ہے. تو وہ جذبات تھے, جسے کہتے ہیں فرتے جذبات میں ان کی آنکھیں بہ نکلی. تو وہ کیفیت میں نے ان کی جو دیکھی ہے, تو جو اگر آپ اس کو تصور میں لا سکیں ایک آدمی کی کہ آپ کی حسرتیں پوری ہو رہی ہیں, آپ کو وہ خوشی مل رہی ہے جس کے لیے آپ نے سالوں انتظار کیا ہے, تو ٹیکریاں شیکریوں پہ ڈیوٹی دینا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس وقت تو بندہ یعنی وہ گلے ملنے کی خواہش ہوتی ہے. تو آپ مال غنیمت اس کے مقابلے میں کیا شے ہے یار. اگر آپ اس فتح کے اس تصور کو ذہن میں لے کے آئیں اور اس پوری جد و جہد کو لے کے آئیں جو اس سے پہلے کی ہے, اور آپ کو بالکل اوور کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو, بہت کم تر شے ہے, تو پھر آپ سوچیں کہ مال غنیمت اس کے مقابلے میں شے ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ما تحبون وہی ہے. اچھا, اب آگے وہ بات کیوں کہی گئی کہ جو تم میں سے کوئی دنیا کے طالب ہیں تو کوئی تم میں سے وہ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں. اس کو بھی سمجھ لیجیے. یہ ذرا تھوڑا سا, وہ تو میں نے جذباتی طور پہ سمجھا, یہ ذرا تھوڑا انٹلیکچولی سمجھ لیجیے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی امتحان کے لیے. امتحان کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ کا انسان اللہ کا بندہ بن جائے, ہر شے سے کٹ کے, لا الہ ہر اعتبار سے ہو جائے.
محبت کے اعتبار سے بھی، وہ جو لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، تو اب اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ نہ فتح مقصود رہے، ٹھیک ہے، نہ دنیا کی کامیابی مقصود رہے، صرف اللہ ہی مقصود ہو جائے، یہ بلند سطح ہے، اسے ہم کہتے ہیں نتائج سے بے پرواہ ہو جانا۔ ایک آپ کا دنیاوی نقطہ نظر ہے، دنیا میں آپ ریزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں، ہر دنیا پرست شخص وہ بغیر مطلب کے کام نہیں کرے گا، اسے کوئی نظر آنا چاہیے آگے فائدہ، وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے۔ اللہ والے سے جو مطلوب ہے وہ ڈیٹیچمنٹ ہو جائے اس کی ریزلٹ سے، وہ اللہ کا ہو گیا، وہ تو اس کی بلندتر منزل جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ جنت دوزخ کی بھی پرواہ نہ رہے، اس سطح پہ چلیں، وہاں نہ پہنچے تو دنیا کے تو سارے نتائج سے بے پرواہ ہو جائے نا۔ اور یہ جو دنیا کے نتائج سے بے پرواہ ہونے کی بات ہے، یہ گویا اللہ کی ابدیت میں کامل ہونے کی بات ہے، تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ وہاں تک کیوں نہیں پہنچائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہاں تک، اب اگر ان کے دلوں میں ابھی بھی فتح کی محبت بھی ہے تو وہ اس سطح کے اعتبار سے دنیا کی طلب ہے، میرے اور آپ کے اعتبار سے شاید نہ ہو، لیکن جس مرتبے پہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو لے کے جانا چاہتا تھا، جو فضیلت انہیں دینا چاہتا تھا، ان کے مرتبے کے اعتبار سے یہ دنیا کی محبت ہے۔ آپ کو نتائج سے بے پرواہ ہو کے اللہ کی خاطر نکلنا چاہیے، لہذا اس لیے اللہ نے ان کے اعتبار سے یہ بات کہی ہے۔ ہم ایک بالکل دوسرے تناظر میں رکھ کے دیکھیں گے تو ہمیں تو مال غنیمت، کیونکہ میرے پیٹ کو تو کیلے چاہیے، ٹھیک ہے، تو مجھے مال غنیمت ہی نظر آئے گا، جیسے بلی کو چھیچڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن جو بات جس جگہ پہ وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ طلب بھی کہ مجھے فتح حاصل ہو جائے، دین غالب ہو جائے، اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، یہ ایک درجے میں غیر مطلوب کیفیت ہے، اس سے بھی بے پرواہ، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو میرا خیال ہے اب تو دور کی کوڑی تو نہیں معلوم ہوگی کسی کو، امید ہے۔ یعنی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جی یہ قرآن مجید میں، یعنی تفسیر بالقرآن سے بھی کریں تو یہ تفسیر بنتی ہے کہ مراد مال غنیمت نہیں فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، تو میں نے آپ کو مفسرین کے حوالے بھی دے دیے کہ اللہ نے بھی کہی، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے آپ کو جذباتی کیفیت کے اعتبار سے بھی ڈسکرائب کر دیا کہ جی یہ بنتی ہے، جذب انسان کی ایسی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں مال غنیمت سے فتح زیادہ بڑی شے بن جاتی ہے۔ اور چوتھی سطح پہ جا کے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو امتحان جس میں اللہ نے ڈالا ہے، اس میں بھی جس مقام مطلوب تک اللہ لے کے جانا چاہتا ہے، اس میں فتح شکست پھر اہمیت نہیں رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ تو اب بھی اگر کسی کو لگے تو پھر اسے وہ اولو الالباب نہیں ہے۔ چلیے، اس سے پہلے کہ ہم سورہ نساء کے مضامین کی طرف بڑھیں، سورہ آل عمران سے ایک سوال لے لیتے ہیں، اور سوال یہ آیا ہے کہ آخر یہ اللہ کی اس سنت میں کیا حکمت ہے کہ وہ کھرے کھوٹے کی تمیز کرتا ہے، کہ وہ جو آیت ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس بات کی آج ہم سے کیا ریلیونس ہے؟ اچھا، یہ ویسے جو ابھی ہم نے جو کچھ بیان کیا اس کے ساتھ بڑی گہری مماثلت اس کی قائم ہو گئی ہے، اس سوال کی۔ اگر آپ نے خود اس کو یہاں پلیس کیا تو بہت ہی عمدہ یہ پلیسمنٹ ہے، یہ بڑی لاجیکل سیکوینس میں آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ یعنی اس حد تک کیوں تمخیص کرنا چاہتا ہے اور پاک کرنا چاہتا ہے اہل ایمان کے دلوں کو، کہ آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں نا تو چلیں میں ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دنیا میں اور لوگوں نے بھی تبدیلیاں لائی ہیں، آئی، انقلاب فرانس میں آئے، انقلاب روس میں آئے، جو تصورات یا جو خیالات یا جو نظریات انقلابیوں نے پیش کیے تھے، ان انقلابوں کے نتیجے میں ہو بہو وہ نظام نہیں قائم ہو سکا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی مطلب روس والا تو ناکام ہو گیا نا، جمہوریت والا جو 200 سال سے چل رہا ہے، 250 سال سے، وہ ابھی بھی یہ ہے کہ جی چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی، ابھی ارتقا ہو رہا ہے، جو نظریات پیش کیے گئے تھے وہاں تک نہیں پہنچ سکیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسانوں کی خدمت، انسانوں میں عدل، انسانوں میں انصاف، یہ اس ڈیٹیچمنٹ، دنیا کی ڈیٹیچمنٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ ان مادی جو بندہ خود اس مادیت میں گرفتار ہے، وہ اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر کیسے سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک۔
وہ کیسے اپنے مفادات سے ڈیٹیچ ہو کے تو فیصلے کر سکتا ہے، وہ کیسے قانون سازی کر سکتا ہے، وہ کیسے کوئی نظام فکر دے سکتا ہے. اب فرائیڈ کو لے آئے نا، جو آپ کے لاشعور میں ہے وہ ٹپکے گا آپ سے یا نہیں ٹپکے گا؟ تو دنیا میں عدل صرف وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں کہ جو اس سطح پہ اٹھ کے اللہ کی رضا میں گم ہو چکے ہوں، ان کے بغیر نہیں قائم ہو سکتا. اچھا، تو وہ اللہ کی رضا کا حتمی ٹیسٹ کیا ہے؟ پتہ لگ جائے نا کہ آپ کو فتح بھی اب عزیز، اسلام کا غلبہ بھی عزیز نہیں رہا، آپ اللہ میں گم ہو گئے ہو. اچھا، ابھی جو پکار لگی تو بہرحال دیکھیں، عدل ایک ایسی شے ہے کہ جس پر لوگ جان قربان کرنے کے لیے، فرانسیسی 2 کروڑ دے گئے نا، رشین دے گئے کروڑوں میں. ہم بھی تبدیلی لے کے آئے، کتنے دھرنے دیے، کیا کیا پتہ نہیں، تو اس کے بعد آخر تبدیلی آ گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبدیلی کا نعرہ ایسا پرکشش ہوتا ہے کہ اس پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. اچھا، جو ٹوٹ پڑتے ہیں وہ کچے پکے ہوتے ہیں. اگر ان کچے پکوں کے ہاتھوں ہی تبدیلی آئے گی تو دیکھیں، تبدیلی، یہ والی تبدیلی سے پہلے بر صغیر کی تقسیم بھی ایک تبدیلی تھی. بالکل ٹھیک ہے، معجزانہ طور پر ہوئی ہے. تو لیڈر کو ود ان سم منتھ کہنا پڑا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. قائد اعظم نے یہ بات کہی. جی، اور آج تک کھوٹے سکے ہی ملک پر قابض ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ والی تبدیلی تو آپ نے کل کی بات ہے، یہ تو بچے کو معلوم ہے نا، وہ تو ذرا تاریخ کا حصہ ہے، سمجھنے میں دیر لگے گی، دور کی کوڑی معلوم ہوگی. یہ تو کل کی بات ہے. اشر کیا ہو گیا، اور معلوم ہوا کہ وہی وہ الیکٹیبلز اور وہ کون ہیں، تبدیلی کے نام پر لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اور جی تبدیلی آ رہی ہے. اور ابھی بھی جن کو آپ دیکھیں، کسی بھی قوم کا جو پوٹینشل ہوتا ہے وہ نوجوان ہی ہوتا ہے. تبدیلی کا سب سے زیادہ خواہش مند بھی نوجوان ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں وہ الو ایسا بنا ہے کہ اب اس کے لیے ایک علیحدہ اصطلاح انٹروڈیوس ہو گئی ہے، یوتھیا. ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ ابھی اسی رومانویت میں ہے کہ بھئی تبدیلی، اسے زمینی حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے اپنے لیڈروں کے کرتوتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا بس اس نے کہا ہے تبدیلی تو لائے گا تبدیلی. تو یہ، اور وہ اگر لانا بھی چاہے تو نہیں لا سکتا، کیونکہ بیک اینڈ پہ یہ چیز نہیں ہے، پیچھے کھوٹے سکے. ٹھیک ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو لا کے یہاں کھڑا کر دے گا کہ وہ اپنے اسٹرکچر میں پھنس کے رہ جائے؟ تو ایسا نہیں ہے اللہ کہ تمہارے ذریعے تبدیلی لے آئے جب تک کہ تمہاری چھانٹی نہ ہو. اس لیے بات یہ میں زور دے کے کہتا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مدینے کے ساتھ ہی نظام قائم ہو گیا تھا، انہیں اسلام کے فلسفے ہی کا نہیں پتا، اللہ کے فلسفہ نصرتی کو نہیں جانتے، انہیں سرے سے قرآن مجید کی مطلب اساسات ہی کا نہیں پتا. وہ بھی ایک طرح کی قوم یوتھ ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر نصرت کا بات ہی ہے، نہیں، جب تک اللہ کی نصرت نہ آئے آپ کو تبدیلی آ نہیں سکتی. اللہ کب نصرت دیتا ہے؟ ایسی بات لرزہ طاری ہو جاتا ہے قرآن مجید سے آپ تو، حتیٰ اذا استیأس الرسل، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں رسولوں پر بھی مایوسی طاری ہونے لگتی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ تو علیحدہ علمی مسئلہ ہو جائے گا، اس میں نہیں پڑھیں. مطلب ہے بہت ہی مشکل حالات آ جاتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں کہا، وہ ذرا آسان ہے میں کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے سمجھا تھا جنت چلے جائیں گے. اب اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ کامیابی مل جائے گی، فتح ہو جائے گی، اقتدار مل جائے گا. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں. وہ جو چھانٹی کرنے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے اور جانچنے کے لیے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، جو حالات ہم وارد کرتے ہیں وہ ابھی آئے نہیں ہیں تمہارے اوپر. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں تکلیفوں نے، سختیوں نے آ گرا. وَزُلْزِلُوا، ہلا مارے گئے، زلزلہ طاری ہو گیا ان کے اوپر. اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کیا ایمان ہوتا ہے رسول کا. کل بھی آیا تھا نا کہ اللہ ملکوت السماوات والارض دکھاتے ہیں، لیکن وہ حالات ایسے بنے کہ رسول بھی پکار اٹھے، اہل ایمان بھی چیخ اٹھے اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. لیکن آئے گی کب؟ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، نہیں آئے گی جب تک یہ کچے پکے علیحدہ نہیں ہو جائیں گے.
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ نکھیڑ دے سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. تو یہ تبدیلی کے نعرے پر دعوے دار تو بہت سے آ جاتے ہیں. یہ جب یہ سختیاں آتی ہیں، شکستیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مایوسیوں کے دن آتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے اللہ والا کون ہے اور ویسے نعرے پہ کون آ گیا تھا. تو یہ اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری نصرت کرنی ہے، تمہیں مدد دینی ہے، تمہیں اقتدار دینا ہے، تمہیں خلافت دینی ہے، لیکن یہ پکا کے دینا ہے، تمہیں پکا بنا کے، اپنا بنا کے اور اپنا کر پھر یہ سارا دینا ہے. تو اس سے پہلے تمہارے اندر اگر کوئی خبیث ہیں تو ان کو علیحدہ کرنا ہے تم سے، ان کو یو ٹرن کا موقع دینا ہے، ان کو نکھیڑنا ہے، ان کی تمخیص کرنی ہے، ان کے دلوں کو بھی پاک کرنا ہے. اور تمہارے دل میں بھی اگر کوئی تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے تو اس کی بھی صفائی کرنی ہے. پھر جب تم پک کے تیار ہو جاؤ گے پوری طرح اس کے لیے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. پھر تو یہ کافروں کی جو جنگ ہے یہ میں بند کر دوں گا. اگر آپ اس لیول پہ جا کے دیکھیں تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جنگ میں نے شروع کی ہوئی ہے تمہیں پکانے کے لیے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھوں کو روک دے گا. یکفّ عنکم ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو تم سے یعنی جنگ بند کرا دے گا. لیکن کب بند کرائے گا؟ جب تم اس امتحان میں سرخرو ہو چکے ہوگے، جب تم پک کے تیار ہو چکے ہوگے. تو یہ ہے وہ بات کہ جو اچھا اب وہاں پہ ساتھ ہی جو دوسری بات کہی تھی نا وہ یہی تھی کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ بتا دیتا ہے یہ نکال دو اپنی جماعت سے، باقیوں پر میں مدد بھیجتا ہوں. وہ کوئی ایسا بندوبست کرتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، یہ اس کی سنت نہیں ہے. یہ چھانٹی کا پروگرام اللہ اپنے ورڈکٹ سے نہیں کرتا، یہ آزمائشیں بھیج کے کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. یہ تو بنیادی فلسفہ ہے قرآن مجید کا، ابتلاء و آزمائش کا. یہ سمجھے بغیر یہ سمجھنا نصرت آ جائے گی، مدد آ جائے گی، یہ تو اسی وجہ سے پھر مایوسیاں ہوتی ہیں. اچھا خودکشیاں کرتے ہیں اب دیندار، سمجھے ہی نہیں ہوتے. اچھا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جب تب دین کا غلبہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تب اس طرح کی چھانٹی ہوئی. ہم نے یعنی قرآن مجید میں اس کا واضح ذکر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خبریں دی ہیں کہ قرب قیامت میں بھی دین کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پر ہوگا. تو پچھلے کچھ عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر پوسٹ 9/11 کے بعد سے جو مسلمانوں کی پے بپے ایک طریقے سے آزمائشوں کا سلسلہ مختلف ممالک میں جاری ہے، کیا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں. اچھا اس کی ابتدائی کڑی کہہ سکتے ہیں، جی بگننگ آف دیٹ پروسیس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو سر ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی وہ تو بلکہ غرہ ہے، ہمیں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ اس کام میں ہیں وہ بہت اونچی ہواؤں میں، ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی جہادی تحریکیں تھیں تو آپ نے پتہ نہیں ان کے انداز دیکھے تھے یا نہیں دیکھے تھے، وہ کوئی اسلامی انداز نہیں تھے، مطلب رویے نہیں تھے، وہ فوجی رویے تھے. فوجی ہوتے ہیں نا، ایک مجاہد میں فوجی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ جو ہم نے پڑھا تھا ادخلوا الباب سجدا، وہ فتح بھی کرے گا تو عاجزی سے کرے گا. تو فوجی تو شکست بھی کھائے گا تو وہ اکڑ کے کھائے گا. وہ تو اس کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ اکڑ نہیں ٹوٹنی چاہیے، اکڑ ٹوٹی شکست خوردہ ہو نہیں، اکڑ نہیں جانی چاہیے. گرفتار بھی ہو کے گردن اونچی ہونی چاہیے، پاؤں زمین پہ ایڑی مارنی ہے زور سے، سینہ پھولا کے رکھنا ہے. اور یہی چیز ہم نے اپنے مجاہدوں میں دیکھی. اور اس کو پہ وہ لے آتے ہیں جی وہ چونکہ میدان جنگ میں اکڑ ہونی چاہیے، اللہ کو وہ چال پسند ہے. پاجی اتنے جا کے کرو نا، تو سڑے تے چڑھے یار. آپ اسی اکڑ میں گاڑی اوورٹیک کرتے ہو، اسی اکڑ میں جناب سائڈیں مارتے ہو لوگوں کو سڑک کے اوپر. یہ سارے تماشے ہم نے دیکھے ہیں. یہ بیہیویئر نہیں بتاتا کہ اس کے ساتھ اللہ کی نصرت آئے گی. یہ ایسے لوگ غالب ہو جائیں تو انہوں نے تو پھر یعنی ابھی دیکھیں نا، یہ بھی
کتنا اچھا ایشو ہے. یعنی آپ ایشو کو کیا کہیں گے اپنی جگہ پہ, تو یعنی بڑی یعنی وہ جو فرانس والا اور وہ ساری بات. لیکن جو رویے دیکھیں ابھی یہ مظاہروں میں اور اس طرح, تو جیسے پبلک سے انتقام لینا پیش نظر ہے. یعنی میں یہ بہت سوچ سمجھ کے جذبات میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. علامتی چیزیں ہوتی ہیں, آپ رستہ بند کرتے ہیں, لوگوں کے لیے کوئی سائڈ سے نکلنے کا رستہ ہو تو اس سے صرف نظر کرتے ہیں کہ چلیں پبلک بھی اپنے کام کرتی رہے. یہ تو پولیس بھی ایسا ہی کرتی ہے کہ اگر فرض کریں انہیں حکم ملا جی چوکی لگاؤ, وہ روک دیتے ہیں, سڑک بند کر دی, کنٹینر لگا دیا, سائڈ سے کوئی رستہ نکلتا ہے تو مطلب ان کے سامنے بندے جا رہے ہوتے وہ نہیں روکتے. یہ تو باقاعدہ جیسے کوئی مشن لے کے آتے ہیں کہ بندوق کو گھر سے نہیں نکلنے دینا ہے. یہ تو اس طرح کا کارروائی تھی, یا تو ناسمجھی میں تھی یا جو بھی تھی. یہ نئے نئے مجاہد ہیں نا, آہستہ آہستہ یہ بھی سیکھ جائیں گے, لیکن ابھی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی. تو اس لیے بہرحال ابھی سر بہت کچھ ہونا ہے. ہاں البتہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں, احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ تم 2 خیموں میں تقسیم ہو جاؤ گے. یہ مسلمانوں سے کہا ہے. ایک خیمے میں سوائے نفاق کے کچھ نہیں ہوگا اور دوسرے خیمے میں سوائے ایمان کے کچھ نہیں ہوگا. تب اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے, پہلے ایسا. اب دیکھیں نا دنیا میں حالات بن رہے, اسرائیل کو تسلیم کرو, آزمائش آئی ہے نا. ہم کتنے بڑے مجاہد تھے, ایمان, جہاد, تقوی, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ماٹوز تھے. 9/11 کے بعد سارے گئے, سب اڑ گئے نا. اب ہم سیدھے جا کے جگہ پہ کھڑے ہو گئے. تو جو ہم تھے باہر آ گئے ہم. تو جب تک آزمائش نہیں آئی تو آپ کے اندر کا تو نہیں پتہ لگتا. آپ نعرے تو بہت اچھے مارتے ہو. تو وہ یہاں بھی کہا, یہاں تک کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 2 شہروں میں یعنی امن رہے گا, مکہ اور مدینہ. یہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن مدینہ کے بارے میں بتایا یہاں بھی ایسے مطلب کچھ دھماکے ہوں گے یا کیا ہوگا واللہ عالم. دجال تو نہیں داخل ہوگا لیکن ایسا کچھ ضرور ہوگا کہ مدینہ کے سارے منافق وہاں سے بھاگ جائیں گے. تو یہ چھانٹی والی اللہ کی سنت نہیں بدلے گی, یہ اب بھی ہوگی. اسی سے ریلیٹڈ سردار وقاص صاحب کا بھی سوال ہے, کھرے اور کھوٹے کی تمیز یا خبیث اور طیب کی چھانٹی کا منہج کے ساتھ تعلق وضاحت واضح کریں. اچھا, یہ بھی جو ہے نا اہم سوال ہے منہج کے اعتبار سے کہ دیکھیں اب آپ نے ایک انقلاب لانے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے منہج ہی ایسا اختیار کر لیا ہے کہ جس میں آزمائش کا امکان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثلاً آپ کا تصور یہ ہے کہ آپ یہ سوکھی سوکھی تبلیغ کرتے رہو, انقلاب آ جائے گا. سافٹ ریولوشن کتنا اچھا لفظ ہے. ٹھیک ہے, انقلاب آ جائے, تبدیلی آ جائے گی. تو اس میں تو آپ کو کوئی بھوک یا تکلیف یا لتر یا چھتر یا کوڑے یا کچھ پڑھنے کی امید نہیں ہے نا, تو آپ کو نہیں, یہ نہیں ہوگا. گویا آپ نے اپنے لیے وہ راستہ بنایا ہے جس میں کانٹا نہ چبھے. اچھا, پرامن انقلاب, سافٹ ریولوشن. سافٹ سے بھی اگلی بات ہے وہ الیکشن کے ذریعے آپ نے صرف پرچی سے انقلاب لانا ہے. اس میں کدھر کھرے کھوٹے کی پہچان ہونی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات, اللہ تو نصرت نہیں دیتا جب تک کھرے کھوٹے کی پہچان نہ کر لے. تو نصرتی فوجیوں سے مانگ لو. کیا ضرورت ہے اللہ سے نصرت مانگنے کی. سمجھ آئی؟ بالکل. تو جب انہوں نے نصرت دینی ہے تو ان کے پاس تو کوئی ایسا جو ہے نا وہ آلہ نہیں ہے جس سے معلوم کریں کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. وہ تو خود کھرے ہیں. تو نصرت اس لیے مانگو ہی اس سے, جیسے ہم اللہ سے مانگیں تو اس سے پہلے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. یار اس کا بندہ بنو, اس کی نافرمانی چھوڑو. اس لیے ہم اللہ کی طرف منہ ہی نہیں کرتے. ہم پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں, پیر صاحب ہمارے لیے دعا کریں, آپ کو ہم بکرا دے دیں گے کیونکہ ہم نے تو بھینس لا کے لے کے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو بکرا ان میں سے دے دیں گے, کیا فرق پڑے گا. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ نصرت بھی اللہ سے مانگنے کے بجائے جب آپ کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی ایک ایسا رستہ آپ نے اختیار کیا ہے کہ اس میں بھی آزمائش نہیں آئے گی. پھر کوئی الٹی حرکت نہ کریں تو منہج سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کا یعنی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس امت کا آخری حصہ ہوگا اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طرح سے ہوگی جس طرح پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی.
پہلے حصے میں آزمائشیں، تکلیفیں، کھرے کھوٹے کی پہچان، خبیث طیب کی علیحدگی یہ ہوئی، اس کے بعد اللہ کی مدد ہوئی، پھر اسلام غالب ہوا. اب بھی یہی ہوگا. تو خاک میں مل اور آگ میں جل. جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. یہ خام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے، سارے انکار کر گئے. فضا بنتا و ربو کا فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون. کوفے والوں نے کتنے دل سے، مطلب جذبات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے تھے. جب آیا ابن زیاد ڈنڈا، تو آج ایسے وہ ہے نا ٹی ایل پی والے بہت سے کہتے ہیں ہمارا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے کہا جی کون حسین، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں خیمے کو آگ بھی انہوں نے ہی لگائی تھی، کیوں ان کے خطوط تھے سارے وہاں رکھے ہوئے. وہ اگر یزید کے ہاتھ لگ جاتے تو ان سب کو الٹی لڑکا کے ان کی چمڑی اتارتا اور کاٹ تلف کرنا ان کے پیش نظر تھا. چلیے مہتاب صاحب کا اگلا سوال ہے مال غنیمت کے حوالے سے. پوچھتے ہیں غنیمت والی بات سے ایک اور بات جڑتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت نہیں کر سکتے. اب اس بات کو احد میں غنیمت کی تقسیم سے بھی جوڑ کر بات کو غنیمت کے گرد ہی دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت نہیں کر سکتے پر بھی حکمت واضح کر دیجئے. ہاں ویسے تو چلیں جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وہ خیانت نہیں کر سکتے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ حضور نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی ہے، تو اگر بالفرض یہی اگر اس کی شان نزول ہے تو پھر تو خود وہ غنیمت والی بات اڑ جاتی ہے نا. پھر پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی اپنی مرضی سے گھر لے کے نہیں جا سکتا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ایک اجتماعی چیز تھی اور اس اصول پر تقسیم ہوگی جو پہلے قانون آ چکا ہوا ہے، جیسے ہم نے درس میں بیان بھی کیا تھا. تو اچھا یہ دلیل بیچ میں رہ گئی تھی کہ وہ جو باتیں ہم نے گنی تھیں، تو ایک دلیل یہ بھی بنتی ہے نا کہ وہ کیسے لوگ مال غنیمت کی طرف دوڑ کے جا سکتے تھے جبکہ اسے گھر لے کے جا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کے لیے اللہ کا حکم آ چکا تھا ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر تقسیم ہوگا. اسی لیے تو حضور پر بھی الزام لگ گیا کہ مطلب اگر فرض کریں وہ بات ہوئی تو. ویسے میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ آیت اس موضوع پر نہیں ہے کہ وما کان لنبی نہ یغل، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے یا گل کرے. اور ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، جو کرے گا وہ اپنے چھپائی ہوئی شے کو قیامت کے دن لے کے آئے گا. تو اگرچہ کہ لغوی طور پر یہ بحث کی گئی ہے کہ لغت میں اس کا معنی مال کی کوئی خیانت سے متعلق ہی آتا ہے، وہ جو غل والا ہے وہ فعل دوسرا ہوتا ہے. تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ جس سیاق و سباق میں یہ بات آئی ہے وہ اور ہے، آپ ذرا پوری اس سچویشن کو ذہن میں لے کے آئیں. فتح لبے بام تھے آپ فتح کے، مطلب آپ بالکل یعنی یہاں پہ فتح ہو جاتی تو قریش ختم تھے، وہ اپنی پوری طاقت لے کے آ گئے تھے، پھر غزوہ احزاب نہیں ہونا تھا، پھر جہاں الحق و زاہق الباطل آج ہی ہو جانا تھا. یعنی وہ جو فتح مکہ پر جو جا کے 5 سال بعد ہوا ہے، صحیح، یہ جو آپ 5 سال لیٹ ہوئے ہیں یہ آپ چھو کے پیچھے رہ گئے. اب آپ لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے نا، 35 بندوں کی غلطی. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا خان وہ کپتان ہے کہ جس نے اگر کسی نے کیچ چھوڑا تو اس کو ذلت کا نشان بنا کے چھوڑا. ایک وکٹ کیپر ہوتا تھا انیل دلپت، اس سے کیچ گر گیا تو تھوڑا دیر کیمرے رکے، جب دوبارہ واپس میچ شروع ہوا تو جاوید میاں داد وکٹ کیپنگ کر رہے تھے، انیل دلپت ادھر تھا نہیں. ٹھیک ہے، تو لیڈرشپ تو ایسی ہوتی ہے، وہ تو پھر ٹھڈے مارتی ہے جب آپ غلطیاں کریں. اس پہ حضور سے کیا کہا گیا؟ فَبِ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا خاص رحمت ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے بہت نرم واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ نے حضور کو یہ بات کیوں یاد کرائی؟ آج تک یہ آپ کے ساتھ چلیں تو آپ کی اس خاص صلاحیت کی وجہ سے ساتھ چلیں، آپ کی اس قابلیت کی وجہ سے ساتھ چلیں. اب آپ ریئیکشن میں تو اپنا غضب، اپنا غصہ، اپنا افسوس، اپنا غم تھوک دیجئے. فاعفوا عنہم، انہیں معاف کر دیجئے.
نہ صرف معاف کر دیجئے واستغفر لہم، ان کی غلطی پر اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور آئندہ بھی انہیں مشوروں میں بھی شامل رکھیے۔ مشورہ آپ اس سے کرتے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں ایک آدمی آپ سے اتنا جلا ہوا ہے کہ آپ نے لیٹ کر دیا، 5 سال لیٹ کر دیا، تو وہ آپ سے مشورہ کرے گا؟ وہ آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرے گا؟ تو پہلے اللہ نے اس کی بنیاد اس پہ رکھی کہ آپ ہیں بہت شفیق، آپ بہت ان کے لیے رحیم ہیں، تو وہ یاد کرا کہ گویا اپیل اس کے طور پر اسے پیش کر کے تو کہا کہ اب بھی کریں۔ ٹھیک ہے، تو اگر حضور کے لیے یہ مشکل ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس کو بیان کر کے تو پھر ان کو اس کی طرف لے کے آئے ہیں، تو جن کو حضور نے معاف کر دیا انہیں کیسے یقین آئے گا کہ انہوں نے واقعی ہمیں معاف کر دیا ہے؟ وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ابھی کچھ حالات ایسے تھے کہ یہ فوری طور پر ہم سے بدلہ نہیں لے سکے اور اپنا جو بھی جوش ہے اس کا اظہار نہیں کر سکے، تو متحمل مزاج آدمی ہیں، تو انہوں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا ہے، چھوڑیں گے نہیں ہمیں۔ یہ وہ سوچ رہے تھے، یہ لازمی یہ سوچ آئے گی، نہیں آئی تھی تو نہیں آتی، پاگل ہوں گے۔ جو کیا ہے اس کے بعد تو یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا اشر ہوگا۔ یہ آج کسی فوج میں آپ کر دیں، یہ گولی ماری جائے گی آپ کو۔ ٹھیک ہے نا، وہ 300 بندے این حالت جنگ میں وہ لے کے واپس آ گیا، قابل معافی ہو سکتا ہے؟ اسے یقین آ سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا گیا؟ نہیں، نیور، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسے بتایا گیا نبی ہے، یہ دنیا والے لوگ ایسے کرتے ہیں، نبی ایسے نہیں ہوتے، وہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ، یہ دھوکہ دہی ہے۔ آپ کسی سے دل میں بغض رکھتے ہیں، اس سے عداوت رکھتے ہیں، وقت کا انتظار کر رہے ہیں کب میں اسے پھڑکاؤں گا، اور اوپر سے آپ اس کی جو ہے وہ مدارتیں کرتے ہیں۔ یہ نبی اس کریکٹر کا مالک نہیں ہوتا، یہ گھٹیا لوگوں کا کریکٹر ہے، یہ کمینے لوگوں کا کریکٹر ہے، یہ نبیوں کی شان یہ نہیں ہے۔ مجھے تو اس تناظر میں نظر آتی ہے۔ چلیے اب سورہ نساء کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ام ہارون صاحبہ کا سوال آیا ہے کہ عورت کے نام سے سورہ نساء منسوب کی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار اور ان کے حقوق و فرائض کی بہت اہمیت ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اقامت دین میں بھی عورتوں کے کردار کی اہمیت کے اوپر کافی زور دیا کرتے تھے اور ان کو اپنے محرم مردوں اور چار دیواری میں رہتے ہوئے بھی اس جدوجہد میں ایک اہم کردار گردانتے تھے۔ خالد صاحب، آپ نے بھی ایک جماعت بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی فکر کی حفاظت اور اس کے فروغ کے لیے کاوش کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس جماعت میں عورتوں کے کام کرنے کے لیے کیا مواقع موجود ہوں گے؟ دیکھیں، اصولی طور پہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں اس سے اتفاق ہے، اور جو بھی عورتوں کی فطری ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد ہوتی ہیں، ان کو نبھاتے ہوئے دین کا کام کرنا یقیناً، اور اس میں ساتھ دینا، اس کے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ یہ اصولی طور پہ ماننے کے بعد اب ہم نے چونکہ ایک نئی شروعات کی ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ابھی ہم نے طے کرنی ہے کہ وہ کام کی نوعیت کیا ہوگی، کیسے اس کا منہاج کیا ہوگا، کس طرح ان کو وہ تعاون ان کا حاصل کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی ہمارے ہاں زیر غور ہیں، ان پہ مشورے ہو رہے ہیں، چونکہ ہم نے یہ بھی طے کیا ہوا نا کہ ہم فیصلے اپنے کوئی چند لوگ بیٹھ کے نہیں کرتے، بلکہ وہ جو ہم نے شورا بنائی ہے اسی میں ساری باتیں طے ہوتی ہیں، اور بالکل کھلے دل سے وہاں بیٹھ کے ہم طے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے 2 سال کا پیریڈ رکھا ہے اس کے لیے کہ جس میں ہم نے اپنا ایک طرح سے نظام العمل پورا مرتب کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ واضح کر کے تو نکھار کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ چلیے نیکسٹ کوسچن۔ باقی یہ امید رکھیں کہ ان کا رول، ان کا کردار انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ ٹھیک، اگلا سوال سید ہارون غازی صاحب کی طرف سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ووٹ دینے والا شخص بہت بھاری ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور اگر اس کے ووٹ سے منتخب ہو کر کوئی آدمی اپنے فرائض سے غفلت برتتا ہے تو ووٹ دینے والا بھی اس جرم میں سزاوار ہوگا۔
اب ایسے نظام میں جہاں انتخاب لڑتا ہی بدعنوان آدمی ہے، اس میں کیا ووٹ دینے کا بائیکاٹ کریں، یا قرآن کی روشنی میں طرز عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جی میں نے اس موقع پہ جہاں پہ وہ سارا کچھ فرمایا تھا، ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو جتنے بندے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس پر میں اعتماد کر سکوں، تو بالکل ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ یہ آپ کا حق ہے، جتنا ووٹ دینا آپ کا حق ہے، اتنا ووٹ نہ دینا بھی آپ کا حق ہے۔ آپ کے معیار مطلوب پہ کوئی پورا نہیں اترتا ہے، آپ نہ دیں، یا الیکشن کمیشن آپ کو یہ حق دے کہ وہ جو دفعہ 62-63 کے تحت جا کے آپ بھی عدالت میں چیلنج کر سکیں کہ جو کھڑے ہیں ان میں یہ نقائص ہیں، آپ کو حق ہی نہیں دیتا اس بات کا، تو پھر آپ اپنا اپنی رائے کیسے دیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے قبول نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ ووٹ نہ دیں۔ یہی ایک راستہ بچا، یہی ایک راستہ آپ کے پاس بچتا ہے۔ یا تو اگر آپ پر ووٹ دینے کی پابندی قانون لگائی جاتی ہے کہ لازمی دینا آپ نے ووٹ، تو پھر آپ کے لیے راستہ کھولنا چاہیے کہ آپ کو حق یہ ملنا چاہیے کہ آپ کسی عدالت میں جا کے 62-63 کے تحت اپنے کینڈیڈیٹس کو جو کھڑے ہیں آپ کے کانسٹیٹوئنسی میں ان کو آپ چیلنج کر سکیں، پھر تو وہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ آپ لازماً ووٹ دیں۔ اور اگر آپ کو یہ حق نہیں ملتا تو پھر آپ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ آپ کی مرضی ہے ووٹ دیں یا نہ دیں، کیونکہ آپ کے معیار مطلوب پر کوئی پورا نہیں اترتا۔ یا پھر بیلٹ پیپر میں کم از کم ایک خانہ بنا دیں جس میں لکھا ہو ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ ہاں یہ کر دیں، یہ کہاں کریں گے؟ زیادہ پھر تو زیادہ ووٹ ادھر پڑ جائیں گے۔ صحیح۔ اور یہ ویسے آپ کو بتاؤں، یہ جو بھی سمجھدار بندہ ہے وہ نہیں دیتا ووٹ، تو جذباتی لوگ جو خاص یا وہ جو ذرا تھوڑا نوجوان ہوتے ہیں جنہیں ابھی تجربہ نہیں ہوتا، اور یہ تو عمران خان صاحب نے اپنی جو بھی ان کی کرزما ہے اس کے تحت ایک خاص طبقے کو ووٹ دینے کے لیے نکالا ہے، تو کچھ وہ ریشو تناسب بڑا تھا ووٹوں کا، وگرنہ آپ کے ہاں تو بھائی کیا ہوتا ہے 25%، 28%، 23%، یہ آپ کا شرح ہوتی ہے ووٹوں کی، تو عظیم اکثریت تو نہیں دیتی۔ تو ذرا ایک الیکشن اس طرح کرا کے دیکھتے ہیں نا کہ جی آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیتا، تو میرا خیال اگر وہ 60-70% پہ چلا جائے گا تو وہ تو سارے شکست کھا جائیں گے۔ چلیے اب ہم لاسٹ کوسچن لیتے ہیں جی۔ محمد اسماعیل صاحب کا سوال ہے، سورہ النساء میں منافقین کا ذکر آیا ہے اور ہجرت کا بھی حکم ہے، قرآن کی ان آیات کی روشنی میں کیا ایک ایسا شخص جس کا جھوٹ یا کوئی اور کبیرہ گناہ بالکل واضح ہو چکا ہو، ایسے شخص سے اپنے تعلقات اب کیسے رکھنے چاہیے؟ دیکھیں مطلب یہ تو اگر دور نبوی ہوتا تو میں کہتا جی کہ ایسے شخص سے بالکل آپ کو قطعی تعلق کر لینا چاہیے، وہ صحابہ کرتے تھے، کیونکہ وہاں بہرحال سچے لوگ بھی بہت سارے تھے جن سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اگر آج میں آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ بھئی ایسے شخص سے آپ قطعی تعلق رکھ لیں، تو آپ ایک ایسے سفر کا آغاز کریں گے جس کے اختتام پر آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ یہاں تو ڈھونڈے سے ملے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ٹھیک ہے، اسے بلوائے عمومی کہتے ہیں نا، یہ ایک یوں سمجھیے یہ تو چیزیں اب ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہیں۔ اگر آپ زیادہ سینسٹیو ہو کے دیکھیں گے تو جھوٹ نہیں تو توریا ہوگا، توریا نہیں تقیہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو بڑے بڑے جگادری بھی کر لیتے ہیں، تو بہت کم لوگ ہیں۔ ہاں اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، یہ جو کم از کم کچھ سچے نظر آتے ہیں ان کے ساتھ رہیں، تو آپ اگر بالکل پیور ڈھونڈیں گے تو بہت مشکل ہے آپ کو ملنا۔ پھر یہ کہ مطلب کسی نے اگر جھوٹ بولا ہے، بعض اوقات یعنی کوئی اضطرار کی کیفیت بھی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دی ہے، الا ان تتقوا منہم تقیٰ ہم نے پڑھا تھا، اور آگے جا کے بھی پڑھیں گے جس میں وہ کلمہ کفر کہنے تک کی بھی اجازت ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کے حالات میں دیکھتے ہوئے آپ کو ذرا رویہ اپنا اس طرح رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اب آپ کی موالات نہیں ہونی چاہیے، لیکن تعلق توڑ دینا پھر ٹھیک نہیں ہوگا، مکمل بائیکاٹ نہیں، مکمل بائیکاٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ باقی آپ کو پتہ گیا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، وہ چیز بس ٹھیک ہے، اسی درجے کا ایک تعلق اس سے رکھیں، بالکل منقطع ہو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح، یعنی کل بھی میلان نہ ہو لیکن ایک دنیا داری کا تعلق، دنیا داری کا تعلق آپ کا۔ ٹھیک، چلیے اب پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین آپ کے سوالات کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے سورہ نساء پر، سورہ نساء کی جو ابتدائی 112 آیات ہیں وہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور اس حوالے سے آپ کے سوالات ہم نے لیے ہیں۔
تو کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.